رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم حضرت آدم کا قصہ ڈسکس کر رہے تھے قرآن کی ورسز کے لائٹ میں، جیسے سورہ بقرہ میں پہلے اس واقعے کے بارے میں ہے، دوسری سورہ میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، تو ابھی ہم پہنچے تھے سورہ آراف پہ، اس کی ہم نے ہاف آف دا ورسز کور کی تھی، ہمیں کچھ اور ورسز بچی ہیں انشاءاللہ۔ میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں لاسٹ ٹائم کچھ پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ایک تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہم جو حضرت آدم کے واقعے کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں بیسیکلی ہماری ہسٹری ہے ایز ہیومینٹی کی ہسٹری ہے، اور کسی بھی انسان کی اپنے بارے میں آئیڈینٹی اسی سے بنتی ہے کہ اس کو اپنی پاسٹ کے بارے میں کیا میموریز ہیں، مطلب ہماری فیملی کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ہم کس کنٹری میں رہتے ہیں، کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہماری سب سے بیسک آئیڈینٹی جو ہیومن ہونے کی آئیڈینٹی ہے، وہ اس سے ڈیولپ ہوگی جب ہمیں حضرت آدم کا واقعہ پتہ ہوگا، جب ہمیں اپنے سب سے پہلے ماں باپ کا واقعہ پتہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بنانے پہ کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں ارتھ کے لیے، کہ جو ارتھ کا انچارج ہوگا، اور میں دیکھوں گا ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کی گیدرنگ کو، اور جس میں ابلیس بھی تھا، آلریڈی بتایا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ ارتھ کے لیے، جس کو میں مٹی سے بناؤں گا، اور بھی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کی تھی کہ اور کیا اسپیشل چیزیں ہوں گی، اور جب میں اس کو بنا دوں تب تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ اور ابلیس کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی، یعنی اس کو کافی ٹائم ملا تھا ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اس سے اچانک سے غلطی نہیں ہو گئی تھی، بہت ٹائم تک اس کو یہ بات پتہ تھی، اور اس نے جان بوجھ کر سوچا کہ وہ نہیں بات مانے گا۔ اور فرشتوں کو بھی کچھ ڈاؤٹ رہا تو انہوں نے کویشچن کیا اسی ٹائم کہ آپ ایسے کو بنائیں گے جو فساد پیدا کرے اور خون بہائے، لیکن انہوں نے کویشچن کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، وہ اس سے مطمئن ہو گئے، لیکن ابلیس نے پہلے سے ڈیلیبریٹ کر کے ڈس اوبے کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو الگ الگ نام سکھائے، سب چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اس سے ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی تھی کہ آدم میں سیکھنے کی ایبلٹی ہے، ہر کریچر میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، جب ان کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا کوئی انہیں بتاتا ہے تو وہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب سب چیزوں کے نام بتائے تو حضرت آدم اور حوا کے کریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کے فارم میں باقی بھی ساری ہیومینٹی کریٹ کر دی تھی۔ تو حضرت آدم کو یہ بھی پاسبل ہے میننگ میں کہ حضرت آدم کو ہیومینٹی کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے یہ ابراہیم ہوں گے، ان میں سے یہ ہوں گے، الگ الگ پروفٹس کے بارے میں، الگ اچھے لوگوں کے بارے میں، ہسٹری کے بڑے واقعوں کے بارے میں حضرت آدم کو بتایا گیا تھا، اور فرشتوں کے بھی سامنے یہ بتایا گیا تاکہ فرشتوں کا یہ ڈاؤٹ کم ہو جائے کہ یہ تو صرف فساد اور خون بہانے والے کریشن نہیں ہے، ان کریشن میں تو بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں۔ پھر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ابلیس نے ڈیلیبریٹ کر کے سوچا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، اس میں ایروگینس آیا، پھر اس نے ڈس اوبے کیا، جب اصل میں وہ ٹائم آیا جب سجدہ کرنا تھا تو اس نے ڈس اوبے کیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ڈس اوبے کیوں کیا، تو پھر وہ آرگیو کرتا ہے، وہ اپنی ڈس اوبیڈینس کو، اپنے ایروگینس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر فورتھ سٹیپ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بلیم کرنے لگتا ہے اللہ ہی کو کہ آپ کو تو پتہ تھا میں ایسا کروں گا، مطلب وہ بلیم کرتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے، یہ تو آپ نے مجھے مس گائیڈ ہونے دیا، یہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے بعد میں کہ وہ ہیومنس کو بھی جب مس گائیڈنس کی طرف لے جاتا ہے تو پہلے ہمارے اندر بھی وہ تھاٹ والا ایلیمنٹ آتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ نافرمانی کا کام کریں گے، پھر ڈس اوبے کروائے گا وہ، پھر وہ آپ کو اکسائے گا کہ آپ یہ مت مانیے کہ آپ کی غلطی تھی، آپ یہ مانیے کہ یہ تو مطلب کوئی جسٹیفیکیشن تھا، کوئی کانٹیکسٹ تھا جس میں آپ سے یہ غلطی ہوئی، ورنہ آپ کی غلطی نہیں تھی۔ پھر ایونچولی وہ اس روڈ پہ لے جائے گا کہ آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگے کہ میری کہاں غلطی ہے، تو اللہ ہی کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ کامنالٹیز جو آدم اور ابلیس میں ہیں، یعنی کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی رینک دی، مطلب ابلیس کو بھی اینجلس کے ساتھ اس کی پوزیشن ہو گئی تھی، وہ اینجلس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک تو ہم نے آدم کے بچوں کو کرامت دی، اور دوسرا کہ وہ مسجود ملائک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کریٹ کیا اور دونوں کو رینک دی اچھی خاصی۔
اور دونوں نے مسٹیکس کی, دونوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کی. ابلیس نے کی سجدہ نہ کر کے, اور آدم نے کی, آدم اور حوا علیہ السلام نے کی اس پیڑ کا پھل کھا کے. لیکن دونوں میں ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے, جب ان دونوں نے غلطی کی تو حضرت آدم کا ڈائریکٹ ریاکشن یہ تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اللہ ہم لوگوں نے خود پر ظلم کیا ہے, آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے, ورنہ ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے, خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن ابلیس کا ریاکشن یہ تھا کہ وہ آرگیو کرتا ہے, وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنی غلطی کو, اور ایروگینٹ ہوتا ہے. اور کنٹراسٹ میں یہ کہ حضرت آدم رسپانسبلٹی لیتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو ابلیس نے مجھے ڈسیو کیا, میری کہاں غلطی ہے, لیکن وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اپنے کام میں. تو یہ بیسک ڈفرینس تھا آدم اور ابلیس کے بیچ میں. ویسے ہم نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کلن بنی آدم خطاؤن, کہ آدم کے سارے بچے ریپیٹڈلی مسٹیکس کرتے رہتے ہیں. وہ خیر خطائین التوابون, اور جو بیسٹ مسٹیک کرنے والے ہیں وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, جو بار بار توبہ کر لیتے ہیں. کہ جو ہم ہیں, ہم سب ریپیٹڈلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی مسٹیک سے خالی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے بیسٹ وہ ہوں گے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں, مسٹیکس کے بعد بھی اپنی مسٹیک پہ اڑ نہ جائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں. تو یہ باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں. آج ہم یہاں 7 سورہ اعراف کی 20th ورس سے کر رہے ہیں کنٹینیو. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکٹ کر دیا حضرت آدم اور حوا کو کہ اس پیڑ میں سے مت کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مگر شیطان ان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے, ٹیمپٹیشنز. وسوسے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ایک بار پہلے بھی اپنے سیشنز میں, کہ وہ ایسی آواز کچھ جو آپ کو اس کا میننگ سمجھ آئے, انڈیویجول ورڈز بھی نہ سمجھ آئے, مطلب اتنے لو ٹون میں کسی کے اندر کوئی تھاٹ گھسا دینا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آیا ایگزیکٹلی کہ یہ تھاٹ آ کہاں سے رہی ہے. اور وہ سیٹن ان کو وسوسہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ اس پیڑ میں سے کھا لیجئے, آپ کو صرف اس لیے منع کیا گیا کھانے کے لیے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, کیونکہ جب آپ کھا لیں گے تو آپ یا تو اینجلز بن جائیں گے, 2 اینجلز بن جائیں گے آپ, یا پھر آپ خالدین میں سے ہو جائیں گے, جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں, آپ ان میں سے ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہہ تو یہ رہا تھا کہ آپ کھا لیجئے پھر آپ اینجلز بن جائیں گے یا امورٹل ہو جائیں گے, پر اصل میں اس کا انٹینشن تھا کہ وہ پھل ان کو کھانے کو اکسائے, پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائے, ان آرڈر ٹو ایکسپوز واٹ واز ہڈن آف دیئر نیکڈنیس اور اگلینس. یعنی کہ سیٹن کو پتہ تھا کہ جب یہ لوگ ڈس اوبے کریں گے اللہ تعالیٰ کو تو ان کی نیکڈنیس ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گی. ایک تو فزیکل نیکڈنیس باڈی کی, جنت کے ایگزسٹنس میں حضرت آدم اور حوا کو اس طریقے کا باڈی کا ویسا نہیں سینس تھا کہ جیسے ہمیں دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نیکڈ ہیں, ہماری شرمگاہ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایک تو وہ فزیکل بات ہے, پر اس میں نیکڈنس کا جو ورڈ ہے عربی میں, اٹ از آلسو دا سیم ورڈ فار اگلینس, کہ آپ کی ان کی برائی ان پہ ظاہر ہو گئی جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی. جب انہوں نے ڈسکور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کی انہوں نے, تو ان کا ایول پوٹینشیل ان کے اوپر ظاہر ہو گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارٹ آف ایک ایبلٹی دی ہے کہ ہم چوز کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے صحیح چیز کیا ہے غلط چیز کیا ہے, پر ہم چوز کرتے ہیں. تو ویسے ہی جب حضرت آدم اور حوا نے پہلی بار یہ چوائس کی تو ان کے اوپر وہ اگلینس ان کے پرسنالٹی کے حصے کی کھل کے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کی انہوں نے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ گلٹ اور جو بری فیلنگز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر کھل کے آ گئی. اور یہ کہ ابلیس نے ان کو بولا کہ آپ اینجلز بن جائیے گا یا آپ امورٹل بن جائیے گا جو جنت میں ہمیشہ رہے, جبکہ حضرت آدم اور حوا کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں تھوڑے ٹائم کے لیے ٹھہرنے کا کہا ہے. لیکن وہ سم ہاؤ اس وقت ابلیس کی باتوں میں آ گئے کہ نہیں, اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ سے آپ کو اس لیے روکا ہے کیونکہ اگر آپ اس پیڑ کا پھل کھائیں گے تو آپ کو یہ ساری گڈنسز مل جائیں گی. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز پروہیبٹ کرتے ہیں تو کوئی امورل چیز ہوتی ہے تبھی وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہے, کچھ ایول اور امورالٹی ہوتی ہے تبھی وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں پروہیبٹ کر دیتے ہیں. اس کے آگے ہے وہ ان سے کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور وہ بہت قسم کھاتے کہ میں بے شک تم لوگوں کے لیے بہت اچھی ایڈوائس لے کے آیا ہوں. جبکہ یہ بھی کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو اور ہم سب کو وارن کیا تھا کہ اس کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہارا سوان انیمی ہے. آلریڈی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ بول چکا ہے کہ میں ان میں سے زیادہ تر کو گمراہ کروں گا. یہ اس کی اس دھمکی کے بعد ہو رہا ہے. آلریڈی حضرت آدم نے ایک بار دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, لیکن تب بھی وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. پھر آگے کی ورس ہے کہ
وہ ان کو دھیرے دھیرے پھر ریلین کرتا ہے اس ڈسیپشن میں، وَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ وہ ڈسیپشن کے تھرو ان کو دھیرے دھیرے پاس لاتا ہے اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے پاس لاتا ہے۔ دلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم پانی کی بالٹی کنویں میں پہلے ڈالتے تھے نا، دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں پھر اس کو دھیرے دھیرے نکالتے ہیں، ویسے ہی اگر امیجن کریں کہ کوئی بکری کو آپ کو کہیں لے کے جانا ہے، لور کرنا ہے، تو آپ اس کو پتوں کی ایک جھاڑی سے اپنے پاس کھینچو گے، جیسے وہ دھیرے دھیرے آئے گی، آپ پھر آگے بڑھو گے یہاں تک کہ آپ وہاں تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ کو اس کو لے کے جانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دلہما بغرور، کہ وہ ڈسیپشن سے دھیرے دھیرے ان کو اس پیڑ کے پاس لایا۔ And when they tasted from that tree, their nakedness was exposed to them, prompting them to cover themselves with leaves from paradise. Then their Lord called out to them, فَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا۔ اس میں بھی ایک سینس آف مطلب ایک سارٹ آف ایک سافٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہ جیسے انہوں نے نافرمانی کی ویسے ہی وہ جنت سے نکل جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دن جو ظالم لوگ ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو پیوریفائی کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب حضرت آدم حوا غلطی کرتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں پکارتے ہیں، فنادہما ربہما، اور پھر آگے کہتے ہیں الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اور کہا تھا تم سے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ایسے ہی جب شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا تھا اور اس کو کہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ جو تم نے میرا حکم نہیں مانا اور سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ وہی سیم چیز آدم اور حوا کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اپنے بندوں کے ساتھ سیم ہوتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ریاکشنز میں کتنا فرق تھا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے ربنا میں بھی وہ سافٹنس ہے کہ آور لارڈ، کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، منعم ہیں، گفٹس دینے والے ہیں، سید ہیں، اتھارٹی ہیں ہم پر، قیم ہیں، ہمیں مینٹین کرتے ہیں، مربی ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ یہ سب ربنا کے میننگز ہیں ڈفرینٹ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے خود پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں، اگر آپ ہم پہ اپنی فگیونیس کی چادر نہ اڑھائیں اور ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مطلب بہت امفیٹکلی ہم بے شک بالکل کمپلیٹلی لاس والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی تھی اور ہمارے لیے اچھا مقام بنایا تھا، اور ہم نے اپنے ظلم کی وجہ سے بالکل ہی دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ فوراً اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ورسز میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، پھر اللہ تعالیٰ صرف آدم اور حوا کو نہیں کہہ رہے، یہاں پہ جو پروناؤنس ہے وہ ہے کہ all of you descend down، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے کچھ کے انیمیز ہوں گے، یعنی دنیا میں کچھ کے انیمیز ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس دنیا میں قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور متاع یعنی یوز کی چیزیں ہیں کچھ وقت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں، آدم حوا علیہ السلام اور ہم سب کو، کہ جو دنیا ہے وہاں پہ کچھ کے انیمیز ہوں گے۔ یہ دنیا کی ایک سب سے بڑے ٹرائلز میں سے ہیں، کہ دنیا میں باقی تو ٹرائل ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، یہ ہو، پر سب سے بڑا ٹرائل یہی ہے کہ ان میں ہم یہاں پہ کچھ لوگ کچھ کے انیمیز بن جاتے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جہاں پہ ایک گروپ آف پیپل دوسرے گروپ آف پیپلز کے انیمیز بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تمہارا تھوڑے دن کا رہنا ہے، تھوڑے دن کے لیے تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں یہاں پہ، یعنی پہلے سے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم سب یہاں کچھ وقت کے لیے رہو گے، زندہ رہو گے، پھر یہاں مر جاؤ گے اور پھر یہیں سے واپس سے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی ہمیں وہیں پتہ بھی چل گیا آنے سے پہلے ہی کہ ہمیں اذان ہو گیا، ہم اذان کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کا واقعہ بتاتے بتاتے بیچ میں ہمارے لیے ایک انسٹرکشن یا ایک بات رکھتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں لباس تاکہ یہ تمہاری سوآتہم یعنی تمہاری نیکڈنیسز اور اگلینیسز کو چھپائے، وریشا اور بیوٹیفیکیشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کہ وہ یاد کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں یہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ ہمارے اگلینیسز کو، ہماری نیکڈنس کو، ہمارے کم اچھے اسپیکٹس کو چھپا کے رکھے. اور یہ صرف فزیکل لباس نہیں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ پھر آگے وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، یہ ہمارے لیے فزیکل جو لباس ہے وہ ریمائنڈر ہے کہ اصل میں ہمارے پرسنالٹیز پہ، ہمارے اوپر تقوی کا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ہماری پرسنالٹی کے برے باتوں کو، نیکڈنس کو، اگلینس کو، جو پرسنالٹیوں میں کمی ہوتی ہے تقوی اسے چھپا لے گا. وریشہ، اور اس ہماری جن کو زیادہ تقوی ہوتا ہے ان کی پرسنالٹیز بیوٹیفل بھی بن جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے بیوٹیفیکیشن کا بھی کام کرے گا. ذالک من آیات اللہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے میراکلس سائنز ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یاد کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچوں، ڈو ناٹ لیٹ سیٹن ڈیسیو یو ایز ہی ٹیمپٹڈ یور پیرنٹس out of paradise and cause their cover to be removed in order to expose their nakedness. Surely he and his soldiers watch you from where you cannot see them. We have made the devils allies of those who disbelieve. یعنی کہ ڈیول وہی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا تقوی کا لباس ہم سے ہٹ جائے تاکہ پھر ہم ناشکرے ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر دے کہ دیکھیے آپ ان کو عزت دے رہے تھے، یہ لوگ تو ناشکرے ہیں، اور ہم سے الگ الگ برائی کروائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پروٹیکشن بنا دی ہے ہمارے لیے تقوی کو، کہ وہ ہمیں ڈیول کے وسوسوں سے بچا کے رکھے گا. اور جو لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں، جو لوگ بات نہیں سنتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیول کو ان کا دوست بنا دیا ہے. پھر ان پہ اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان کے ہی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں، جو کہ 15 سورہ ہے، اس میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے پھر سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ابھی تک آدم بنے نہیں ہیں، واپس یہاں سٹارٹنگ سے ہی ذکر ہے بات کا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بتاتے ہیں کہ میں بنانے جا رہا ہوں ایک بشر، ایک انسان گیلی مٹی سے، فرام بلیک مولڈڈ مڈ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا دوں اور سویتہ، اور اس کا تسویہ کروں. تسویہ کرنا کہتے ہیں کہ اس کو بیلنس کرنا، اس کو پرفیکٹ کرنا، اس کے فارم کو پرفیکٹ کرنا. اور تسویہ مطلب اس میں ایک بیلنس سیٹ کرنا، یعنی دو چیز. پہلی چیز بولی کہ بلیک مڈ سے، گیلی مٹی سے میں اس کو بنا رہا ہوں، پھر میں سویتہ ہوں، میں اس کا تسویہ کروں گا، اس میں بیلنس پٹ کروں گا. اور تیسری چیز وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، اور اس میں بلو کروں گا اپنی روح میں سے. روح ہی ہوتا ہے مطلب اپنی روح. اینڈ میں جیسے ہم ربی بولتے ہیں نا، ربی مطلب مائی لارڈ، تو ویسے روحی مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری روح میں سے میں بلو کروں گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جس سے آدم کو اللہ تعالیٰ فیشن کر رہے ہیں، مڈ سے، اور ایک بیلنس اس کے اندر، اور ایک اپنی روح میں سے اس کے اندر بلو کیا ہے. تو ہمارا مڈ سے بننا وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ باقی جانور بنے ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھاتے ہیں، ہم شیلٹر ڈھونڈتے ہیں، ہم میٹس ڈھونڈتے ہیں جیسے باقی اسپیشیز میں ہوتا ہے. تو یہ ہے جو ہمیں سیم کرتا ہے دنیا کے باقی جانوروں سے. لیکن ایک اسپیشل چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے جو کہ ہے بیلنس، تسویہ. یعنی کہ ہم بیلنس کرتے ہیں اپنی ڈفرینٹ نیڈس کو، رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو، ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں. ایون تو ہمیں مشکل لگتا ہے دنیا میں کہ ہم کیسے بیلنس کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹی ٹو بیلنس ہمارے اندر ڈال کے رکھی ہے. اور وہی ایک ہماری گروتھ ہوتی ہے ہماری پوری زندگی میں، کہ ہم ڈسکور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہمیں بیسٹ وے میں کیسے بیلنس کر کے جانا ہے. اور پھر تیسری چیز وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں شاید سورہ اسراء میں کہ روح کے بارے میں تمہیں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ بس کم ہی ہے، پر یہ جان لو کہ روح من امر ربی، کہ روح تمہارے رب کے حکم میں سے ہے. وہ ایک اسپیشل یونیک کنیکشن ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر بلو کیا. وہ ایک اسپیشل کنیکشن ہے، ایک لائٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک کمانڈ ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ اسپیشل چیز. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ میں کر دوں، یہ 3 چیزیں جب مکمل ہو جائیں تب تم لوگ اس کے لیے سجدہ کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم کہتے ہیں. پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تھا، اس کے بعد پھر وقفہ گزرا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے سچ میں حضرت آدم کو بنایا، اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا. پھر یہ چیز آتی ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ پھر سجدہ کیا ملائکہ نے، سب نے، کلہم آل آف دیم اجمعون، سب نے ایک ساتھ. یعنی
لائک ہیومنس ہم نے جیسے دیکھا ہے اگر کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اوپر سے دیکھتے ہیں یا ڈرون سے کوئی ویڈیو ہوتا ہے یا کعبے کا کوئی ویڈیو ہوتا ہے جب لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنا لائک گلوریس سا لگتا ہے کہ سب کوئی یونیفارمٹی میں ہے, سب کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. وہی ہم امیجن کریں گے بہت زیادہ ٹائمز ملٹیپلائڈ, کیونکہ فرشتے اور بھی زیادہ ہیں نمبر میں, اور وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ جگہ اور بھی زیادہ اسپیشل ہے. وہاں پہ کیسا مطلب کتنی گلوریس چیز ہوگی جب سارے فرشتے ایک ساتھ سجدہ کر رہے ہوں گے. یعنی کہ اتنی اسپیشل چیز تھی حضرت آدم کی کریشن کہ سب کوئی اس پہ ساتھ میں سجدہ کرتا ہے. الا ابلیس ابا وان یکون مع الساجدین, اس نے ریفیوز کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, کیا تھا کہ جو تم سجدہ نہیں کرتے ہو ان کے ساتھ؟ تو پھر وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ فار می ٹو پروسٹریٹ ٹو اے ہیومن یو کریٹڈ فرام کلے. ہم نے کیا بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلے سے حضرت آدم کو بنایا, اس کے بعد تسویہ کیا, بیلنس پٹ کیا, اور اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح, اپنی روح میں سے اس میں بلو کیا. لیکن جب ابلیس منع کرتا ہے, بولتا ہے میں کیوں سجدہ کروں, میں نہیں ہوں گا ان میں سے جو اس انسان کو سجدہ کرے جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. وہ صرف ایک چیز یاد رکھتا ہے کہ مٹی سے بنایا تھا اس کو, اور اس پہ وہ اپنی برتری دکھاتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں. اور اس لائک سینٹینس کے طریقے میں بھی کہ وہ سارٹ آف اپنے آپ کو باقی اینجلس سے بھی سپیریئر دکھا رہا ہے کہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ سجدہ کریں, میرے لیے تو نہیں ہے کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں گا. اور وہ یاد صرف یہی چیز رکھتا ہے تین میں سے کہ مٹی سے بنایا. اور وہ ہم پہ بھی وسوسہ ایسے ہی کرتا ہے کہ ہم یہی سوچیں کہ ہمارا مطلب صرف اینیمل ایگزسٹنس ہے. جن لوگوں کو وہ اتنا زیادہ ان کے ہوا سے, ان کے شیلو ڈیزائر سے اتنا ان کو انکریج کرتا ہے کہ یہ ڈیزائر فلفل کر لو, پھر وہ ڈیزائر فلفل کر لو, وہ بالکل ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ کوئی جانور زندگی گزارتا ہو. تو ابلیس ہم پہ اسی طریقے سے ورک کرتا ہے کہ صرف وہ ہماری بیسک اینیمل ایکسٹنکٹ جو ہوتی ہے, انسٹنکٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں یاد رکھنے دے, اور ہم میں جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے پٹ کیا ہے اور ہم میں جو اللہ تعالیٰ سے ایک فطرت کا کنیکشن ہے روح کی وجہ سے وہ پٹ کیا, وہ ہمیں وہ بھلا دینا چاہتا ہے. پھر آگے کی ورڈ سے قال فخرج منہا فإنک رجیم, یہاں سے نکل جاؤ کہ بے شک تم ڈسگریزڈ ہو. وإن علیک لعنۃ الی یوم الدین, اور پھر تمہارے اوپر لعنت ہے یوم آخرت تک, یوم الدین تک. اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی زیادہ اسپیشل چیز رکھی, ہماری کریشن کو اتنا اسپیشل بنایا, ہم نے روح ڈالی, تسبیح کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایروگینٹ ہو جائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسپیشل ہی بنایا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے اپنے لیے خود کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے وہ جو ایفرٹ کرے. تو اسپیشل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومنز میں بہت زیادہ پوٹینشیل رکھا ہے اچھا کرنے کا, لیکن جو ہیومن ایروگینٹ ہو جائے اور اس پوٹینشیل کا استعمال نہ کرے اس کے لیے تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے نا. اس کا ایگزامپل جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جابز میں جیسے انٹرنشپ ہوتی ہے, کسی کمپنی میں لوگ انٹرنشپ لینا چاہتے ہیں, اچھی کمپنی ہے, تو ہم نے مانی گریجویشن کیا ہے, کسی نے اس کو انٹرنشپ چاہیے, وہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنے جاتا ہے کسی اچھی کمپنی میں, مانی گوگل میں جاتا ہے. اس کو وہاں پہ انٹرنشپ کے اپلیکیشن کے بدلے اس کو سیدھے ایک مینیجر کی پوسٹ دے دیتے ہیں وہاں گوگل کے پریزیڈنٹ, اور اس کو ایک زونل مینیجر بنا دیتے ہیں کچھ. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایروگینٹ ہو جائے گا, اگر ہو جائے گا تو پھر اس کو فائر کر دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی اس بات کے لیے کیپیبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی ایک طریقے سے ذمہ داری ڈالی ہے, ہم خود نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر وہ اتنی زیادہ ایبلٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرسٹ ہم پہ شو کیا, ہمیں وہ مقام دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ریلیکس ہو جائیں کہ ہاں ہمیں تو یہ مقام مل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہم پہ ٹرسٹ شو کیا گیا, ہم اس کی وجہ سے ہمبل ہو جائیں اس پوٹینشیل پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور ہم اس پوٹینشیل کا فلسٹ یوز کرنے کی کوشش کریں. اور کہ جیسے تسبیح کیا اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں بھی اپنے اندر وہ بیلنس لانا ہے کہ کانفیڈنس اور ہیوملٹی کے بیچ میں. کانفیڈنس کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک ورتھ رکھی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک یہ رکھی ہے, ایک آنر رکھا ہے. اور ہیوملٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ٹرسٹ شو کیا, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ٹرسٹ کو بیسٹ پاسبل وے میں فلفل کریں. اور ویسے ہی بیلنس جو بیچ میں مینشن تھا وہ بھی مڈ کے کریشن سے, کہ مڈ سے بنایا ہے اس کو, اور روح اس میں ڈالی ہے, دونوں کے بیچ میں تھا. تو یہ بھی ایک سارٹ آف بیلنس ہے کہ مٹی سے بھی بنے ہیں اور ہمارے اندر روح والا ایلیمنٹ بھی ہے. پھر شیطان کہتا ہے کہ لارڈ ڈیلے فار می مائی اینڈ ٹل دا ڈے آف ریزریکشن. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یو ول بی ڈیلیڈ ٹل دا اپوائنٹڈ ڈے.
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی چیزیں ان کے لیے بیوٹیفائی کر دوں گا اور ان میں سے زیادہ تر مس لیڈ ہو جائیں گے. ہاں، پہلے تو وہ کہتا ہے فار الاؤنگ می ٹو اسٹرے. پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیم کرتا ہے کہ آپ نے جو مجھے مس گائڈ ہونے دیا اس کی وجہ سے میں ان کے لیے دنیا کی ساری چیزیں مزین کر دوں گا، بیوٹیفائی کر دوں گا اور ان سب کو مس لیڈ کر دوں گا. الا عبادک المخلصین، سوائے ان کے جو آپ کے مخلص یا چوزن سرونٹس ہیں. مخلص اس کو کہتے ہیں کہ جن میں اخلاص ہو، جن میں سنسیئرٹی ہو، جن میں پیورٹی ہو. مخلص ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیوریفائی کیا ہے ایکسکلوزیولی اپنے لیے. تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹرائی تو کروں گا بٹ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا. قال ھذا صراط علیہ مستقیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ میرے اوپر بائنڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اونچے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے سوائے انہوں نے جو اپنے لیے خود ہی بولا ہم پر رحم کرتے ہوئے. جب یہ کہتا ہے نا کہ الا عبادک المخلصین، جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اللہ تعالیٰ پھر آگے سے کہتے ہیں ہاں یہ میرے اوپر طریقہ میں نے خود پہ بائنڈنگ کر لیا کہ جو میرے اپنے بندے ہوں گے، جو میری طرف مخلص ہوں گے، ان کو میں تمہیں کوئی بھی ہارم نہیں پہنچانے دوں گا. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اون کرتے ہیں کہ یہ تو میری پروٹیکشن کے اندر ہے، تم ان کو کچھ نہیں کر پاؤ گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جو میرے بندے ہیں ان عبادی، ان کے اوپر تمہاری کوئی اتھارٹی نہیں چلے گی اور ان کی کے اوپر تمہاری اتھارٹی چلے گی جو خود ہی سے تمہاری بات ماننا چاہیں. اینڈ شیورلی ہیل از دیئر ڈسٹائن پلیس آل ٹوگیدر. اور شیورلی تم سارے پھر جہنم میں اپنی جگہ پالو گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم یہیں پہ آج فنش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے سٹوری تو ہم سب کو حضرت آدم کی پتہ ہی ہے، بٹ میں اس پہ سٹریس کر رہی تھی کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ ہم قرآن کی ہر اس ورس کو ٹچ کریں جہاں پہ حضرت آدم کے واقعے کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں الگ الگ طریقے سے ہائی لائٹڈ ہے، اس لیے یہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر سب کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ سیشن بھی حضرت آدم کے ہی واقعے پہ کریں گے اور پھر وہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ. اب اس کے آگے اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم فنش کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.